لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حضرات ذی وقار محترم سامعین و سامعات، دنیا بھر میں خیر اور شر کی جنگ آپس میں ہمیشہ جاری رہتی ہے. کسی بھی معاشرے کو اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے، یہ بات عقل مند بندے پر واضح ہو جاتی ہے کہ ہر معاشرے میں خیر اور بھلائی کے مقابلے میں بدی کا زور، بدی کا عروج اپنی جگہ پر ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے، جس کام سے اس کو منع کریں گے، جس کام سے اس کو روکیں گے، انسان دوڑ کر اس کی طرف جائے گا. انسان کو آپ اس کی موت سے بچانے کے لیے اس کے فائدے کی بات بھی سوچیں گے تو تب بھی انسان یہی کہے گا کہ نہیں، تم میرا نہ صرف یہ کہ نقصان کرنے والا ہے بلکہ میرے فائدے کا بھی دشمن ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کے فوائد کو، اس کے نقصانات کو ہر ایک کے سامنے بڑے واضح کر کے بیان بھی کیے ہیں اور سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب بھی کیا ہے. ہم لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. جو معاشرہ بے حیائی اور فحاشیوں اور یعنی کے کاموں کو جدید اور لیٹسٹ اقوام کے ساتھ جوڑتا ہو، جہاں صرف یہ معیار بن چکا ہو کہ جس نے اپنا آدھا جسم ننگا کر کے رکھا ہے وہی صرف اور صرف جدیدیت کا اور بڑے بڑے کمال قسم کے آزادی رائے اظہار حق کے نام پر عورت کو بھی اور مرد کو بھی ایک دوسرے کے سامنے بے لباس کر دینا، اگر یہی جدیدیت ہے، اگر یہی دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے اور اگر یہی ترقی ہے تو ایسی ترقی پر ہم لعنت بھی نہیں بھیجتے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بلا وجہ ہی معاشرے کے اصول کے لیے، معاشرے کی فلاح کے لیے اتنے سخت قوانین کیوں بنائے ہیں؟ بلا وجہ نہیں بنائے. کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے
لوگ نہ صرف یہ کہ جرم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں بلکہ اس کا تصور ہی ان کو تھر تھر کانپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسلام کی سزاؤں کو دیکھ لیں، اسلام کے قوانین کو دیکھ لیں، ہر ایک میں ایک ایسی مضبوطی ہے کہ اس مضبوطی کا مقابلہ دنیا بھر کے مذاہب میں مل جائے تو نہیں کر سکتے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا ترہ امتیاز دیتا ہے کہ دنیا بھر میں اس کا مقابلہ کہیں نہیں۔ جب مقابلہ کہیں نہیں ہے تو ایک مسلمان اپنے آپ کو اسلام کے بارے میں یہ کہے کہ اس کی تعلیمات فرسودہ ہیں، اس کی تعلیمات 1400 سال پرانی ہے، یاد رکھیے کسی چیز کا پرانا ہونا اس کو فرسودہ نہیں کر دیتا، کسی چیز کا پرانا ہونا اس کے اوپر یہ زنگ نہیں چڑھا دیتا کہ یہ قابل عمل ہی نہیں رہی، کسی چیز کا نیا ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ یہی چیز آج کے تقاضے کے مطابق اسی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ کسی چیز کا فرسودہ ہونا اس وقت لازم آتا ہے جب اس پر عمل کر کے معاشرے کی بربادی اور تباہی کر رہی ہو، لیکن اگر چیز ہزاروں سال پرانی ہو اور اس پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ انسان کی انفرادی اصلاح ہو بلکہ اجتماعی طور پر معاشروں کے معاشرے، ملکوں کے ملک اور قوموں کی قومیں ساروں کی اصلاح بھی ہوتی ہو اور معاشرے کے اندر دنگا و فساد سے ہر طرح سے اجتناب ہوتا ہو، تو ایسی روایات اور ایسے قوانین فرسودہ نہیں ہوتے بلکہ انسانیت کی اصلاح کے لیے وہ نسخہ اکثیر ہوتے ہیں جس سے دنیا صرف نظر کر چکی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم اسلام کے قوانین پر نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دعوے اپنی جگہ پر، کوئی کافر نہیں مانتا تو اس کا اپنا کفر ہے، کسی کی منافقت اس کو دین کے قوانین سے بے بہرا کرتی ہے تو اس کی منافقت اپنی جگہ پر، کوئی مسلمان ہو کر اسلام کو پتھر کے دور کا دین کہتا ہے تو اس کا اسلام اپنی جگہ پر، لیکن اس بات کو ہر ایرا غیرہ نٹھو خیرہ مانتا ہے کہ اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ دنیا بھر کے کسی مذہب میں ملتی نہیں، ان پر عمل کرنے کے بعد جو معاشرہ نظر آتا ہے ویسے معاشرے میں ابو بکر و عمر، خالد بن ولید اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے شاہ سوار ہی پیدا ہوتے ہیں، وہاں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوتا کہ جو تخت و تاج کے لیے کبھی دھرنے دے رہا ہو، کبھی حکومت کے ساتھ لڑنے کے لیے استعفوں کا مطالبہ کر رہا ہو، کہیں پر ایسا معاملہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ کردار کی اثر مضبوطی اور گفتار کی بلندی، یہ دونوں چیزیں مل کر کے ایک ایسا مسلمان بنا دیتی ہیں جو اگر پوری دنیا سے بھی ٹکر لے لے تو دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثال کے لیے ابراہیم علیہ السلام میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، ایک ایسا واحد بندہ جس نے اپنے بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک صرف ایک ہی موٹو رکھا، ایک ہی بات اپنی زبان پر رکھی، تم سارے کے سارے میرے دشمن ہو، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، پوری دنیا سے میری اس وقت تک دشمنی ہے جب تک میرے رب کو سجدہ نہیں کر لیتے، میرے رب کی کبریائی کا اقرار نہیں کر لیتے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وہی میرا رب ہے کہ جس نے میرے پورے جسم کو بنایا، مجھے سنوارا، مجھے بولنے کی قوت، آنکھوں سے دیکھنے کی قوت اور کانوں سے سننے کی قوت عطا کی ہے، وہی بنانے والا، وہی انسان کے احساسات طلب کو جاننے والا اور پھر آگ اور پانی میں فرق سکھلانے والا، اور یہیں پر بس نہیں، جہاں عقل ختم ہو جائے وہاں اس کے لیے نور ہدایت کا سامان کرنے والا، اور پھر دنیا میں رہنے کے لیے روحوں کی تسکین، جسموں کی خوراک، وہ ساری کی ساری عطا کرنے والا، جب وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے، شفائیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، زندہ بھی وہی کرنے والا، مارتا بھی وہی ہے، میرے رب میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور مجھے حکمت اور دانائی عطا کر دے، میں تیری خاطر پوری دنیا سے ٹکر لے رہا ہوں، میری مدد بھی تو نے ہی کرتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مدد کیسے کی؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
مالک نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور یہ بھی کہہ دیا ان ابراہیم کان امہ، وہ تھا تو ایک، دیکھنے میں تو ایک اکیلا نظر آتا تھا، لیکن گنتی اگر کی جائے تو ابراہیم کا مقابلہ پوری دنیا میں نہیں۔ جب اس کا مقابلہ کوئی نہیں، کردار میں جھوٹ کوئی نہیں، گفتار کی بلندی اتنی بلند ہے کہ دنیا بھر کے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے۔ آپ یہود کو دیکھیے، وہ کہتے ہیں ہمارے پیشوا ابراہیم ہے۔ عیسائیت کا مطالعہ کریں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رہبر اور رہنما، ہمارے سب سے بڑے ربی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور مسلمانوں کو دیکھیے، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم تینوں کے نہیں ہیں، ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، وہ نصرانی بھی نہیں تھے، عیسائیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تھے تو صرف رب کی خاطر کھڑے ہونے والے، رب کی خاطر یکسو ہونے والے، ان کا جھکاؤ اپنے رب کی طرف تھا، ان کے دل میں کبھی ذات برادری کی محبت نہیں آئی، اور نہ ہی ان کے دلوں میں کبھی ایسی بات آیا کرتی تھی کہ نہیں جی رسم و رواج کے مطابق چلنا ہے، معاشرہ اس قدر پہ چل رہا ہے تو میں نے بھی اسی طرف دوڑ لگانی ہے، ہرگز نہیں۔ اگر ٹکر لی ہے تو پورے معاشرے سے ٹکر لی ہے، اور اس معاشرے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آگے چین چلائی ہے، کیا چین چلتی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومی، یہی وہ دلائل ہے، یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر ہم نے ابراہیم کو اور اس کی آل اولاد کو مضبوطیاں دی، نرفع درجات من نشاء، ہم اسی طریقے سے جس کو چاہتے ہیں دنیا بھر کے اندر عزتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن میرا بھائی عزتیں تب ہی ملتی ہیں، معاشرے تب ہی ماڈل بنتے ہیں جب انسان انفرادی طور پہ اپنے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو غالب کرے، اس کو نافذ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آخر کیا وجوہات ہیں کہ ہماری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے، زبان گالیاں دیتی ہے، لعنت ملامت ہے، زبان کا غلط استعمال ہے، آنکھیں غلط چیز دیکھتی ہیں، اور پھر یہی ترسی ہوئی نظریں جب کسی بچی پر پڑے تو پھر زینب کے حالات دیکھیے، اور اسی طریقے سے قصور کے پچھلے واقعات پر نظر دوڑا کر دیکھیں۔ پورے پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، واللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی طور پر جس قدر بڑے اصلاح کی پیمانے پر اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم اس سے بہتر چیز اس وقت کوئی نہیں۔ ہم اجتماعی طور پر جن گناہوں میں اور جن فحاشیوں میں پڑ چکے ہیں، ہم سبھی اس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ نہیں بھی میں پاک، میں ستھرا، میں اجلا، مجھ سے نکھرا کوئی نہیں، تو بہتر بات یہی ہے کہ انفرادیت کے اندر تو سارے ہی اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری حالت تو یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ ہم معاشرے کو تو ہزار ہزار گالیاں نکال دیتے ہیں، معاشرے کے لیے ہم بڑا بڑا کچھ کر دیتے ہیں اور معاشرے کے اوپر انگلیاں کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن اپنی صورت آئینے کے اندر دیکھنے کو ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جڑوں کو ختم کیا ہے جن جڑوں کے بعد اس طرح کے واقعات منظر عام پر آتے ہیں۔ میں ہرگز اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا کہ ظلم ہوا ہے یا یہ زیادتی ہوئی ہے یا فحاشی اور عریانی ہوئی ہے، اس کے اصل محرکات کو اگر دیکھا جائے تو قصور ہمارا ہے، قصوروار ہم سب ہیں۔ ہم اس وقت نہ عمر بن خطاب کا انتظار کر سکتے ہیں، نہ محمد بن قاسم کے آنے کے انتظار میں۔ ہم اس وقت کسی کو لے نہیں سکتے، کرنا ہے تو ہم نے مل کر ہی کچھ کرنا ہے، اور اگر ہم کر سکتے ہیں تو اللہ کی قسم ہم اپنے کردار کو بلند کرنے کے لیے اپنی اولاد کی کم از کم حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہ پھر کیا ہوا، پھر ہی کیا ہے، اس بات نے اللہ کی قسم پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یورپ کی طرف جا کر کے دیکھیے، وہاں فحاشیہ اور عریانی کے کتنے زیادہ واقعات آتے ہیں، سال کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہیں کہ زبردستی جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی، اور کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو منظر عام پر نہیں آتے صرف اس لیے کہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ وہاں حالات کچھ اس طرح کے ہیں
کہ کسی فوجی کو یہ نہیں پتا کہ میرا اصل باپ کون ہے۔ اگر یہی ترقی کا راز ہے، اگر یہی ترقی کے زینوں پر چڑھنے کا عمل ہے، تو اللہ کی قسم ہمارے معاشرے کے اندر یہ ترقی شروع کی جا رہی ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ کہنا کہ مولویوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، لیکن اپنی طرف نہ دیکھنا کہ خواتین کے چست لباس ہیں اور وہی بے پردگی اور عریان جسم کے ساتھ اگر وہ سڑک کے اوپر نکلتی ہے اور کوئی اس کو چھیڑتا ہے اور وہ آگے سے یہ کہے کہ تو نے مجھے بکاؤ مال سمجھ رکھا ہے، تو پھر اس بزرگ کی بات ہمیں یاد کر لینی چاہیے جس نے اپنا صافہ اتار کر اس بچی کے سر پر دیا اور کہنے لگا بیٹی سجا سجایا مال بکاؤ ہی لگتا ہے۔ جب ایک انسان یہ سمجھنے پر تیار ہی نہیں کہ میں ان محرکات پر چل رہا ہوں، میں ان اسباب کی طرف بڑھ رہا ہوں جو معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، تو واللہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں نے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اندر رکھ لیجیے مجھے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے جو انسان کے سارے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے، کچھ بھی پلے نہیں رہنے دیتا، اور یہی آنکھیں، یہی نظر انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ کسی نے یوں ہی نہیں کہا تھا، کبھی پہلے سب سے پہلے نظر ہوتی ہے، نظر کے بعد مسکراہٹ پاس کی جاتی ہے، پھر سلام ہے، اور پھر ملاقات کے وعدے اور دعوے، پھر اس کے بعد قسمیں، اور پھر ساتھ نبھانے کی ساری عمر طلب کی باتیں، اور آخر پر چل کر جب خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں کے ساتھ یوں ہو گیا اور فلاں کے ساتھ یوں ہو گیا، پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ خبر پڑھنا تو آسان ہے لیکن میرا بھائی خبر بننا بڑی مشکل بات ہے۔ انسان خبر بن جائے تو کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بچائیں، کس طریقے سے ہم بچائیں؟ اپنی نظر کی حفاظت کیجئے۔ اولاد کو اگر آپ گھر میں رکھ رہے ہیں، کسی باہر جگہ پر بھیج رہے ہیں، اللہ کی قسم ان کے لیے سب سے پہلی اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ خود ساتھ جائیں اور خود لے کر آئیں۔ آج جو معاشرہ چل رہا ہے کسی پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اپنے اوپر بے اعتمادے ہوئے، اللہ کی قسم اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، اور ہم دوسروں کے اوپر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی عزت کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، مشکل اٹھانا پڑے گی، اور پھر حالات اس وقت بھی آگے بگڑ جاتے ہیں جب ہم بچوں کے لباس کا خیال لیتے ہیں۔ بڑے تو بڑے، وہ کہتے ہیں نا بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، یہاں بڑے میاں ہی بڑے میاں بنے ہوئے۔ کسی کو سمجھاؤ وہ سمجھنے پر تیار نہیں، سارا قصور اسلام کا ہے، اسلام کے اندر سزائیں بڑی سخت ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ واللہ ہمیں اپنی حالت کو دیکھنا ہے۔ مان لیا کہ اسلام کے قوانین فرسودہ ہیں، 2 منٹ کے لیے مان لیجیے کہ اسلام کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر تعلق نہیں ہے تو دنیا بھر کے اندر جو اس طرح کے واقعات، معاشرے کی تباہی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا قانون پھر دنیا ہمیں دکھا دے کہ جس کے بعد ایسا کوئی واقعہ سامنے نہ آئے۔ اگر دے سکتے ہیں تو ضرور لائیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے اسلام کو دیکھیے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ میں 3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے اندر یہ معاملات ہوئے، اور آپ نے جس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، جس نبی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پتھروں کے اوپر بھی رحم کیا ہے، لیکن جب معاشرے کی تباہی کے اسباب سامنے آتے ہیں تو پھر وہی آنکھیں جو اپنی امت کے لیے رو رہی ہوتی ہیں، انہی آنکھوں میں لاج ڈورے ہیں، چہرہ سرخ ہو چکا ہے، اور پھر اللہ کی جو حد نافذ کی گئی ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹ نہیں دی، ایون کہ وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہی کیوں نہیں۔ تاریخ کہتی ہے غامدیہ قبیلے کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر یہ کہتی ہے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی ہے، منہ کالا کر بیٹھی ہے، اب اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے، میرے اوپر حد جاری کر دو۔ یاد رکھیے اسلام کے اندر منہ کالا کرنے کی سزا یہ ہے، اگر کوئی کموارا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھیجا جائے گا، اور یہ جو 100 کوڑے لگانے ہیں بھرے بازار کے اندر لگانے، کمرے کے اندر بٹھا کر نہیں لگانے، اور کوڑا بھی اصل کوڑا ہونا چاہیے جو کھال کو ادھیڑ کر کے رکھ دے، مرتا ہے مر جائے،
کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے زمان ہی نہ جلدا، اس کے اوپر 80 کوڑے 100 کوڑے مارو، نہیں آتا چلنا اس کے اوپر. جب تم 100 کوڑے مار کر اس کی چمڑی ادھیڑو گے تب سمجھ آئے گا. اور 1 سال کے لیے ملک سے باہر نکال تمہارے ملک میں نہ آنے پائے. اور اگر شادی شدہ ایسا کرتا ہے تو اس کو کچھ شرم کر لینی چاہیے کہ میں کون سی حرکت کر رہا ہوں اور کس کے ساتھ کر رہا ہوں. شریعت کہتی ہے پھر وہ بچی کے ساتھ کرے یا بڑی کے ساتھ کرے، جوان کے ساتھ کرے، بیوہ کے ساتھ کرے، مطلقہ کے ساتھ کرے، کسی کے ساتھ بھی کرتا ہے تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو آدھا زمین میں گاڑ دیں اور پھر پتھر مار مار کر مارے اور اس کی کوئی سزا نہیں. یہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول شادی شدہ ہوں، غلطی کر بیٹھی، اب آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہمارے ہاں تو ہو جاتا ہے ابارشن کروا لو کام ٹھیک ہو گئے، اپنے جرم کو چھپا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا اس کو چلنے دو، جب اللہ رب العزت اولاد دے تو پھر ہمارے پاس آؤ. اولاد ہوئی اٹھا کر آ گئی. اللہ کے رسول یہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو لے جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے کی قابل ہو جائے تب لے آؤ. جب روٹی کھانے کے قابل ہوا تو اللہ کے رسول کے پاس آئی. حدیث میں آتا ہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا. آپ نے اس بچے کو پکڑا اور کہا کہ کون ہے اس کی کفالت کرے گا. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس کی کفالت کروں گا. لے کر اس کو بھیج دیا اور کہا اپنی اس عورت کو کہا کہ کپڑے اچھی طرح کس کے باندھ دو، یہ ہے پردہ. اس عورت کو اس حالت میں بھی حکم دیا ہے، گناہ سے نفرت کی ہے، عورت سے نفرت نہیں کی. گناہ کرنے والے سے نفرت ہرگز نہیں کی. نفرت ہے تو گناہ سے. اور ایک مسلمان عورت کی بے پردگی کا خیال کتنا ہے. آپ نے اس کو کہا کہ اپنا کپڑا اچھے طریقے سے سمیٹ کر اس کو کس کر باندھ لے، کیونکہ اس وقت جو حالت تیری ہونے والی ہے اس میں پردہ کھلنے کا بھی اندیشہ ہے، دوڑ لگنے کا بھی اندیشہ ہے. لہٰذا صحابہ کرام کو حکم ہوا اس کو زمین کے اندر آدھا گاڑ دیجئے، پتھر اکٹھے کر لیے جائیں اور اس کو اسی طریقے سے مار دیا جائے. ایک پتھر اس کے سر پر لگتا ہے، اس کا خون نکلتا ہے. سیدنا خالد کے اوپر چھینٹے پڑتے ہیں، گالی نکال دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالد اس کو گالی نہ دے کیونکہ اس نے جیسی توبہ کی ہے اگر 70 گناہ گاروں کو ایک سائڈ پہ کھڑا کیا جائے اور اس کی توبہ کو ان پر تقسیم کیا جائے مالک سب کو معاف کر دے گا. اتنی سچی توبہ کر کے اللہ کے پاس گئی. فضیلت کی بات اپنی جگہ پر، اس کی توبہ کی بات اپنی جگہ پر. معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے دیکھیے کیسا اقدام ہے. اور پھر جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں محبوب وہ بنو مخزوم کی عورت اس نے اگر چوری کر ہی لی ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹیے، اس کو معاف کر دیں. اس وقت تاریخ یہ الفاظ نقل کرتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اگر آج یہاں پر فاطمہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد ہوتی تو اللہ کی قسم اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا. اللہ کی حدود کے اندر، اللہ کے بنے ہوئے قانون کے اندر کوئی جھول نہیں، کوئی لچک نہیں، سارے برابر ہیں. اور تم سے پہلی اقوام اگر برباد ہوئی ہیں تو اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں. کسی بڑے حکمران نے، جیسے ہمارے بڑے بہت بڑا حکمران کہتا ہے یہ تو میڈیا خراب کر رہا ہے، یہ تو فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، ہم نے قصور کے پہلے واقعات میں سارے مجرموں کو جہنم واسط کر دیا، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور وہ یہاں تک کہتا ہے کہ یہ تو روٹین کی بات ہے، پھر کیا ہوا چھوڑے پڑے، یہ کوئی معاملہ ہے، اللہ معاف کرتا. اگر ایسا ہی کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم دیکھو پہلی اقوام اسی لیے تو تباہ ہوئی ہیں کہ بڑا کوئی حکمران، بڑا کوئی وڈیرا اس طرح کی حرکت کرتا تھا تو اس کی معافی تلافی کے ساتھ اس کو ہتھیلے کے توڑتے تھے، اور اگر کوئی غریب کر لیتا تھا تو اس کو دگنی سزا دی جاتی تھی. اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ پکڑ اس قدر بے آواز اور اس قدر شدت کے ساتھ ہوتی ہے، پھر دل بھی پھٹتے ہیں، پھر بڑے بڑے آگ جیسے وہ گرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. اور پھر ہمیں اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آنکھیں ہیں تو ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو، اور اگر نہیں ہیں تو آنکھیں ہونے کے باوجود تم اندھے بھی ہو، تم بہرے بھی ہو، اور تمہارے اندر حق کو قبول کرنے کی سائی بھی باقی نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر
بچوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ یا بچیوں کے ساتھ، اس طرح کے معاملات جو بھی پیش آ رہے ہیں، جس طرح کا بھی معاملہ ہے، قصوروار ہم سب۔ اس بات کا ہمیں انکار کرنا ہی نہیں چاہیے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ ہم بچیوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، انہوں نے اسکرٹس پہن رکھی ہیں، اس قدر چست لباس بچیوں کو پہنائے ہوئے ہیں کہ عام بندہ بات بھی دیکھتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے۔ آپ چاہے ان باتوں کا غصہ کریں چاہے نہ کریں، لیکن یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اجتماعی طور پر ایسا ہو چکا ہے، اور پھر یہیں پر بس نہیں، بچیوں کو لباس بھی وہ پہنائے جا رہے ہیں جو انڈیا کے اندر پہنے جاتے ہیں، اور پھر ان سے ڈانس کروایا جاتا ہے، اور بچوں اور بچیوں کے جو معاملات، پھر کراچی سے خبر آئے، پھر فلاں سے خبر آئے، اور پھر کہیں سے خبر آئے کہ 9th کلاس کے بچوں نے یوں اور یوں کر لیا، کسی نے اپنے آپ کو بم سے اڑا لیا، کسی نے پنکھے سے جھول کر کے خودکشی کر لی، معاشرہ تباہ ہو کے نہ ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات دیکھنے کو آ رہے ہیں، اور اس کے اندر رہی صحیح کسر مدارس کے لوگوں نے نکال دی، اور بچوں کے ساتھ جو معاملات کیے اس سے بھی ہم بے خبر نہیں۔ ایسے حالات میں ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ واللہ ایسے حالات میں پردے کی خوب اچھی طرح سے پابندی کرے۔ بڑی عورت ہو، جوان ہو، باکرہ ہو، وہ بیوہ ہو، مطلقہ ہو، وہ کسی کے عقد میں ہو، اللہ کی قسم اس کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے یا اپنے گھر میں ہو، وہ پردے کا اہتمام کرے۔ بھائی اپنی جگہ پر، بیٹا اپنی جگہ پر، باپ اپنی جگہ پر۔ وہ بھائی بیٹا باپ اپنی جگہ پر ہے، وہ مرد پہلے ہے، وہ مرد پہلے ہے۔ سمبل چوک کا واقعہ یاد کیجئے، جہاں صرف ایک باپ نے اپنی ہوس کی خاطر اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا۔ آپ یورپ کو دیکھ لیجئے، ادھر اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں۔ بھائی بہن کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، باپ بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے۔ اصل محرکات کیا ہے؟ وہ بدبخت تو اپنی جگہ پر موجود ہی ہیں۔ عورت کی اس میں کیا غلطی ہے؟ اس کا لباس ہی ایسا ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کپڑے پہنے بھی ہوں گے لیکن پھر بھی ننگی ہوں گے، پھر بھی بے لباس ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ قوانین میرا بھائی بلا وجہ نہیں دی۔ معاذ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، منہ کالا کر رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی رجم کیا۔ جھول کسی کے لیے نہیں۔ ایک یہودی عورت جس کے ساتھ یہی معاملہ کر کے سیم زینب والا واقعہ ہے، سیم، اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کیا اور پھر اس کو مارا، اور مارا بھی کس طرح؟ ایک پتھر نیچے، ایک پر اس کے اوپر سر، اور پھر اوپر سے ایک پتھر، اس کو مار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہے، وہ بھی زندہ تھی، زندگی کی رمق اس میں باقی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے نام لینے شروع کر دیے، تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ وہ سر سے کہتی نہیں۔ 3-4 نام لیے، مجرم کا نام سامنے آیا، اس نے نام جو ہے وہ اقرار کر لیا کہ اس نے ایسے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس یہودی کو بلایا اور کہا میں اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، میں تورات کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، تم اس کو تو مانتے ہو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اور تورات میں رجم کی سزا جو آج اسلام میں ہے وہی سزا لکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی رجم کیا۔ معافی کسی کے لیے نہیں۔ جو دنیا بھر کی یہ گند اپنے جسم کے اندر اور اپنے کردار کے اندر ڈال دیتا ہے، اللہ کی قسم اس کے لیے معافی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایسی گندی مچھلیوں کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے تالاب سے باہر نکال دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی شادی شدہ عورت بھی ایسی غلطی کر لیتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہے۔ اور میں اپنی بہنوں سے بالخصوص گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو محفوظ کیجیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بلا وجہ یہ نہیں کہا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے پہلے عورت کا ذکر کیا، بعد میں مرد کا ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ پہل عورت کی طرف سے ہو۔ لیکن ان تمام باتوں سے بڑھ کر اگر کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں میں نہیں کرتی ہوں ایسا، میرے اندر یہ خامی نہیں ہے،
اس کے اندر خامی ہے. کب خامی پیدا ہوتی ہے؟ جب لباس بے لباس ہو چکا ہوتا ہے. میرا بھائی یہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ معاشرے کو تباہ کروا بیٹھتے ہیں. اور دوسرا بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی ہو، چچا ہو، کزن ہو، دور کا رشتہ دار ہو، اس کے ساتھ توڑ دیں. پھر کیا ہوا؟ بھائی ہے، چاچو ہی لگتا ہے. پھر کیا ہوا؟ فلان کا ہی ہے نا، یہ تو بہن بھائی ہے. ہم اللہ کی قسم جس کو مرضی اپنی بہن کہتے رہے، جس کو مرضی اپنی جو ہے وہ جو مرضی ہم بناتے رہے، وہ نہیں بن سکتے. دین نے نہیں بنائی تو وہ بن ہی نہیں سکتی. رشتے ناطے اللہ رب العزت نے جوڑے ہیں. جب اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ بھائی صرف وہی ہے جو تیرے باپ کی پشت سے نکلا ہے، جو تیرا خون ہے، صرف وہی تیرا بھائی ہے. باہر چلنے والے سارے ہی جتنے مرضی لالے پھرتے رہے، وہ سارے کے سارے تیرے لیے غیر محرم ہیں. اور اس لالے کو بھی سمجھایا کہ بھائی تیرے لیے وہ جو ہے وہ غیر محرم ہی ہے. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا کہ سارے صرف شادی سے پہلے ہی بہن بھائی ہوتے ہیں، شادی کے بعد کوئی بہن بھائی نہیں. یہ وہ کھلے حقائق ہیں جن کو مد نظر رکھیں تو اس طرح کے واقعات ہمیشہ سامنے پیش آتے رہے. جب تک ہم اپنے بچوں کا، لڑکوں کا بھی، شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹی بچی تو دور کی بات ہے، لیکن جو بچہ ہے اگر اس کی داڑھی بھی نہیں آئی تو آپ اس کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ اس کی طرف ہرگز نہیں دیکھ سکتے. شیطان انسان کا ویک پوائنٹ تلاش کرتا ہے، اور یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کے نشانے پر لگ جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. لہذا میں آپ سب سے یہ گزارش کروں، اپنے سمیت میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنے گھروں کے اندر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے مخلص ہو جائیے. ان کے لیے یہ کوشش کیجئے کہ بالخصوص عورتیں تنگ لباس نہ پہنیں، بے پرد ہو کر باہر نہ نکلیں. چہرہ ننگا کر لیا یہ کوئی پردہ نہیں ہے. پردہ ہمیشہ شرعی پردہ ہوتا ہے. اللہ کی قسم شرعی پردے کے علاوہ دنیا بھر میں اور کوئی پردہ نہیں. یہ جو آج کل عورتوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لپیٹنا اور اس کے اوپر 3 فولڈیں لگا کر کے یہ کہنا نہیں بڑا پکا لپیٹا ہوا ہے، اللہ کی قسم نہیں. آج تک کسی کو پاؤں دیکھ کر کسی سے عشق نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی کو ہاتھ کے ناخن دیکھ کر کے کسی نے یہ کہا کہ میں نے اس کو بیوی بنانا ہے. ہمیشہ بربادی اٹھتی ہے تو چہرہ دیکھ کر اٹھتی ہے. جب نظریں چار ہوتی ہیں تو پھر ہی تباہی کی طرف جو ہے بندہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ایسا پردہ استعمال کریں کہ آپ کی دھول تک کو بھی نہ حاصل کر سکے. ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول کیا مطلب؟ کہا اتنا لمبا پردہ ہو کہ تیرے سر کے بالوں سے لے کر تیرے پاؤں کا اوپری حصہ اور پھر اس کے نیچے 1 فٹ تک آگے کپڑا ہونا چاہیے. کہا اللہ کے رسول کپڑا سارا گندا ہوگا. کہا کپڑا گندا ہوگا، راستہ صاف ہوگا، تجھے عزت پیاری ہے یا کپڑا پیارا؟ ہمیں اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے. ہم چاہے اس سے انکار کریں یا یہ کہہ دیں مولوی نے کہہ دیا بس بات ختم، اس سے انکار کر دیں چاہے اس کو مان لیں، میرا اس میں کچھ نہیں جانے والا ہے. لیکن میں اتنا بتلا دوں کہ اگر آج ہم نے ان چیزوں کی روک تھام کے لیے انفرادی طور پہ کوشش نہ کی، اس زینب کے بعد اگلی کتنی زینبیں ہماری اس اصلاح کا انتظار کرتی رہی. اور اگر ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو زینب کے بابا کے لائے ہوئے دین کو اپنے اوپر نافذ کرو. اس دین کو اپنے اوپر لگانے کی کوشش کر لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کیسی مضبوطی دی ہے. اللہ کی قسم اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو وہ معافی کے قابل نہیں ہے. لیکن جو اس کے محرکات ہیں، میں آپ سے دعویٰ کرتا ہوں پورے قرآن کے اندر مجھے کہیں دکھا دیں اللہ نے زنا سے منع کیا ہو. کہیں پر بھی منع نہیں. اللہ نے زنا سے کہیں روکا ہی نہیں ہے. روکا ہے تو زنا کے قریب جانے سے روکا ہے، ان اسباب سے روکا ہے جو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں. کیوں اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو؟ یہ زنا کی طرف بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ رب العزت نے آدم کے بیٹے کی تقدیر لکھ دی ہوئی ہے اور یہ آدم کا بیٹا اپنی آنکھوں سے زنا کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آنکھوں سے زنا کرتا ہے وہ کیسے؟ کہا جب یہ غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے تو زنا ہی تو کرتا ہے. یہ زبان سے زنا کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ اگر اس کی میں یہ تشریح کروں کہ فون کے اوپر باتیں ہوتی ہیں
تو یہ غلط تشریح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا باتیں کرتا ہے, زبان کا زنا کرتا ہے. پھر کہا وہ ہاتھ سے بھی زنا کرتا ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ہاتھ سے کیسے زنا کرتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاتھ کا زنا یہ ہے اس کو جا کے چھوتا ہے, اس کو ٹچ کرتا ہے. پاؤں سے زنا کرتا ہے. اللہ کے رسول پاؤں سے زنا کیسا ہے؟ کہا اس کی طرف چل کر نہیں جاتا. اور پھر لاکھ کوئی کہتا رہے کہ یہ میری بہن ہے یا یہ میری ماسی ہے یا میری پھوپھی ہے تو کہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں بندہ جو مرضی کہتا رہے اس کی شرمگاہ تصدیق بھی کر دیتی ہے اور تکذیب بھی کر دیتی ہے. کتنی کھلی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے جسم کا یہ لوتھڑا تصدیق بھی کر دیتا ہے تکذیب بھی کر دیتا ہے. اس بات کو اب سمجھنا آپ کا کام ہے, منبر پر کھڑے ہو کے اس کو سمجھانا ممکن نہیں. انسان کی اگر یہ حالت ہو اور انسان لاکھ کہتا رہے نہیں جی میں دیندار ہوں, میرے ساتھ ایسا نہیں ہے, میرے ساتھ ویسا نہیں ہے. میں صرف ایک ہلکی سی مثال رکھتا ہوں. ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے عورت کو باہر نکلنا چاہیے, عورت کو اس طرح کا لباس پہننا چاہیے. اگر یہی جدیدیت ہے, اگر یہی ترقی کا راز ہے کہ خواتین نے ناچ ناچ کر شیمپو ہی بیچنے اور لگے رہو ساری رات کے انٹرنیٹ پیکج دینے ہیں, یا یہ کہ لمبے لمبے کال پیکیجز اور مولٹی فون بیچنے کے لیے اس پر لیٹ کر کے جو ہے وہ مشہوریاں دینی ہیں, تو اگر یہی ترقی ہے تو مبارک ہو جانی چاہیے اس پورے پاکستان کے لوگوں کو کہ اللہ کی قسم اگر ہم یورپ والے بن تو نہیں سکے, ہم ویسی تعلیمات یہاں پر لا تو نہیں سکے, لیکن ہمارا تھنکنگ سٹائل سیم ان کے جیسا بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بن چکا ہے. ہم اپنے اوپر والے طبقے کو دیکھیں یا نیچے والے طبقے کو دیکھیں, ہر طرف بربادی ہی بربادی نظر آتی ہے. اور ایسی صورت میں میرا بھائی صرف اصلاح ہی تو ہے, صرف اپنے آپ کو بچانا ہی تو ہے. جو بچ جاتا ہے وہ بچ بھی جاتا ہے, اور جو نہیں بچتا, جو یہ کہتا ہے نہیں جی میرا دل صاف ہے, پردہ تو دل کا ہونا چاہیے, یہ ہے وہ ہے. میں صرف اتنی سی بات کہتا ہوں, اگر میں یہاں پر لیمو رکھ کے کاٹوں منہ میں پانی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیمو رکھ کے میں یہاں پر کاٹوں تو منہ میں پانی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بتائیں نا, آپ بولتے نہیں. ضرور آئے گا. کوئی میں کھٹی چیز یہاں پر کھا رہا ہوں تو منہ میں پانی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا. آپ روک سکتے ہیں اس پانی کو؟ نہیں روک سکتے. فطرت ہی ایسی ہے, اللہ نے بنایا ہی ایسے, انسان کا جسم ایسے. کوئی بھی چیز انسان کے جسم کے الٹ آ جائے, مثال کے طور پہ بندہ کسی چیز سے ڈرتا ہے, لاکھ کہتا رہے میں فلاں اور میں فلاں, لیکن جب وہ ڈرانے والی چیز آتی ہے تو بندہ تھر تھر کانپتا ہے یا نہیں کانپتا؟ کسرا تھا, کیسر تھا, کسرا تھا, وہ کہتا تھا میں بڑا بادشاہ, میں نے مسلمانوں کا یہ کر دینا وہ کر دینا. اس کے دربار میں جا کر صرف ایک بندے نے کہا عمر رضی اللہ عنہ آگے, کانپنے لگے, تھر تھر کانپنے لگ گیا. عمر آگے تو بندہ تو ڈر ہی جاتا ہے. اور جو فطرتی چیز ہوتی ہے وہ ہو کر ہی رہنی ہوتی ہے, فطرت سے انکار نہیں ہوتا ہے. جب فطرت سے انکار نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے, اگر کوئی شخص ایسے کہتا ہے کہ بھائی عورت کے دل کا پردہ ہے, اس کو باہر نکلنے دے, اس کو مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنے دے, بچیاں ہیں بچے ہیں ان کو اکٹھے تعلیم حاصل کرنے دے, سب کچھ چلتا رہے, مان لیا ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ لیموں کو کاٹنے کے بعد منہ میں پانی آ رہا ہے تو ایک بے پرد لڑکی کو یا بچی کو دیکھنے کے بعد جذبات بھڑکیں گے یا نہیں بھڑکیں گے؟ بندہ لا کہتا رہے میری بہن, لا کہتا رہے ہم ایک ہی سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, جذبات میرا بھائی بھڑکتے ہیں. اب پھر یہاں پر ایک بندہ نیا اعتراض کر رہے ہیں مولوی صاحب تسی تے بیبیاں دی تعلیم کے خلاف ہو گئے. ہم ہرگز خلاف نہیں. جنہوں نے پڑھنا ہے وہ گھر بیٹھ کر پرائیویٹ پیپر دے رہی ہیں اور اللہ کی توفیق سے اچھے نمبروں میں پاس ہو رہی ہیں, اور جنہوں نے نہیں پڑھنا اور کوئی اور کام کر رہے ہیں وہ پھر اپنی باہر نکلتی رہے اور والدین ان کو نکالتے رہے. یہ جدیدیت نہیں ہے میرا بھائی, یہ ترقی نہیں ہے. اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیق الا باللہ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ معاشرے کے اندر فحاشی پھیلانا یا معاشرے کو گناہ کے اوپر لے کر جانا, اس میں چاہے ہم اپنی زبان کا استعمال کریں یا نہ کریں, ہم اپنے اعمال کا استعمال ضرور کرتے ہیں. میں نے جو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, ایک تو یہ کہ بچے یا بچی ہو یا ایمن عام ہم جیسے ہی کوئی بندہ ہو, کوئی عورت ہو, اپنے لباس کا خیال رکھے.
اپنا لباس بہتر کر لیں، اسلام کے قوانین کے مطابق کر لیں. پینٹ شرٹ پہننا گناہ نہیں، لیکن پینٹ شرٹ اگر چست ہو تو وہ حرام ہو جاتی. کیا یہ بندہ پسند نہیں کرتا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں لباس پہنا ہوتا ہے، یار میں ایسے کپڑوں میں گھر نہیں جا سکتا، ایسے کپڑوں پر اللہ کی زمین پہ پھر سکتا ہے، گھر نہیں جا سکتا. اللہ سے شرم نہیں، گھر والوں سے شرم. نعوذ باللہ من ذالک. سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ ایک دن گھر میں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے فوراً منہ پھیر کر کہا اسماء تو جوان ہو گئی ہے، یہ کپڑا پہننا تیرے لائق نہیں ہے. کون تھی وہ؟ صحابیہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ تھا ان کے ساتھ، لیکن اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ اب تو جوان ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول گھر میں ہی ہو. تو آپ نے کہا گھر میں اللہ نہیں ہوتا. کیا اللہ کا حق نہیں ہے کہ اسے حیا کیا جائے؟ اور یاد رکھیے اگر ہم ایسے کام کرتے ہیں اور بعد میں قصوروار حکمرانوں کو ٹھہراتے ہیں تو قصوروار حکمرانوں کو ٹھہرانے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اپنے اندر دیکھ لینا چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی کو اور یعنی کو لوگوں کو بے لباس کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اس طرح کے گناہ پھیلا رہے ہیں، تو وہ سن لیں کہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ان کے انتظار کر رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ یہ دنیا اپنے پسندیدہ بندے کو بھی دیتا ہے اور برے بندے کو بھی دے دیتا ہے. دونوں بندوں کو اللہ دنیا دے دیتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اس لیے میرا بھائی دین تو پڑا ہوا ہے، اللہ کو صلح کرنے کے لیے تیار ہے. ہم ہی اگر بگڑنے پر آ رہے ہیں تو پھر میرا بھائی ہماری اپنی بدنصیبی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت